أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22 کی میں تلاوت کر رہا تھا، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج آیات بدل گئی. تو بے شک آیات بدلی ہیں، لیکن کہیں دور نہیں گئے. ان 2 آیات سے اگلی 2 آیات میں نے تلاوت کی، اور جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین کی تحریک کو سمجھنے کا ایک بنیادی ترین سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ جو 2 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان کا موضوع بھی یہی ہے. ایک دفعہ آیت نمبر 21 اور 22 کا ترجمہ ہم تکرار کریں، اور پھر آیت نمبر 23 اور 24 جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں. یہ ہمارے موضوع سے بھی بہت قریب ہیں اور ہمارے حالات سے بھی بہت قریب. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں خالق نے فرمایا: بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل کا حکم دیتے ہوں، جو عدل کا پرچم بلند کریں، معاشرے میں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، انہیں قتل کرتے ہیں. تو اے رسول، ان دونوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. آیت نمبر 22. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے. یعنی اگر کوئی نیک اعمال تھے بھی، یہاں پہ پاکستان میں ظلم کر کے پھر حج پہ چلے جاتے تھے، ضائع ہو گئے.
ظاہر ہے جو ظلم کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ نفرت اس سے ہوتی ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو. اسے پتہ لگ جاتا ہے یہ میرے حرام خور پیٹ پہ لات مارنے کے لیے اٹھا ہے. میرا حرام خور پیٹ یہ بندہ اس پہ لات مارنے کے لیے اٹھا ہے. لیکن پیٹ سب کو پیارا ہوتا ہے اور حرام خوروں کو تو زیادہ پیارا ہوتا ہے چونکہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس پیٹ کے لیے. حلال کھانے والے کو بھی پیٹ پیارا ہوتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کی قیمت پر پیٹ کی خدمت نہیں کرتا، بلکہ رک جاتا ہے جہاں پر حلال کی حد کو کراس کر کے حرام کی طرف جانا ہو. لہذا عرض کر رہا ہوں کہ حرام خور کو اپنا پیٹ حلال خور سے زیادہ پیارا ہوتا. وہ دین کو ضمیر کو بیچ دیتا ہے شکم پروری کے لیے. ابن سعد اسی کی ایک مثال ہے. اس کو رے کی حکومت کی آفر کی گئی تھی اور امام نے جو اس سے بات کی اس کے پیٹ سے متعلق کی کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں رے کی گندم تجھے نصیب نہیں ہوگی. اس کو وعدہ حکومت کا تھا، امام نے گندم کا نام لیا کہ تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی، اور ہوئی بھی نہیں. توجہ فرمائیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں حبطت، حبط ہو گئے، ختم ہو گئے، انویلڈ ہو گئے، کل عدم ہو گئے. پاکستان کی طرح نہیں، یہ جماعت کل عدم ہے، پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہوئی ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں. پاکستان میں کچھ کل عدم جماعتیں ہیں جو سب سے زیادہ اچھل کود کرتی. اللہ کے ہاں کل عدم کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں کل عدم کا مطلب یعنی کچھ نہیں، کوئی وجود نہیں. ان کے اعمال کا کوئی، وہ کہیں گے ہم نے یہ عمل کیا تھا، کہا جائے گا کوئی، سب ختم. تم نے جرم ایسا کیا ہے کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں. دنیا میں تو تمہارے بڑے مددگار تھے، تمہارے کیس ختم کروانے کے لیے، تمہارے لیے رشوتیں دینے والے، تمہارے لیے ٹیلی فون کرنے والے، تمہارے لیے سفارشیں کرنے والے، لیکن وما لہم من ناصرین، یہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ وہ دو آیات تھی جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے. اور جو ہمارا بنیادی توجہ کا مرکز تھا وہ کون سا طبقہ تھا؟ انہیں قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو معاشرے میں عدل کے خواہاں ہوتے، عدل کے لیے قیام کرتے. دوسرے لفظوں میں آپ کہیں امر بالمعروف کے لیے قیام کرتے، نہی عن المنکر کے لیے قیام کرتے ہیں. تیسرے لفظوں میں کہیں اصلاح کے لیے قیام کرتے ہیں، فساد اور ظلم ختم کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں. دیگر الفاظ میں کہیں ہر حقدار کو اس کا حق پورا پورا دلوانے کے لیے قیام کرتے. یہ وہ طبقہ ہے جس کی مخالفت کو اللہ نے انبیاء کی مخالفت کے ساتھ بیان کیا، جن کے قاتلوں کو اللہ نے نبیوں کے قاتلوں کے ساتھ کھڑا کر دیا. بہت بڑی بات، امپورٹنس دیکھیے. ہماری روایات میں ہے کہ فرمایا گیا، غور سے سنیے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ثواب باقی نیک کاموں کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے جیسے قطرے کے مقابلے میں سمندر ہوتا ہے. سمجھیں اتنا فرق کیوں؟ ایک اور مثال دوں جس سے آپ زیادہ آشنا ہے اور آپ کو سمجھ بھی زیادہ آئے گا. جب خندق میں میرے مولا نے اس کو عمر ابن عبد ود کو فی النار کیا تو
روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ضربت کی شان بیان فرمائی، اور وہ کیا تھا؟ بعض لوگ جن کو پرابلم ہے ویسے ہی مولا علی کی شان سے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیا روایت تھی؟ ضربت علی یوم الخندق، علی کی ضربت خندق کے دن افضل من عبادت الثقلین، بات بہت ہی واقعاً بڑی ہے، لیکن یہ بالکل وہی انداز ہے جو اس حدیث میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ثواب باقی نیکیوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے جیسے قطرے کے مقابلے میں سمندر زیادہ ہے۔ ریزن اور سبب ایک ہی ہے، اس موازنے کا یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی فرمانے چاہتے ہیں کہ اگر علی کی یہ ضربت اس نے جو کام کیا ہے نہ کرتی تو ممکن تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور روئے زمین پر عبادت کرنے والے بچے ہی نہ۔ تو اس ضربت نے بچایا ہے دین کو، اس ضربت نے، یہ ضربت سبب بنی ہے قیامت تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اللہ کی عبادت کریں، یہ مراد ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ سبب بنتا ہے کہ معاشرے میں نیکیوں کا ماحول بنے اور برائیوں کا کرنے والوں پر زمین تنگ کر دی جائے، برائیاں نہ ہو پائیں۔ یعنی اگر ہم نیکیاں کر پا رہے ہیں، کسی امر بالمعروف کرنے والے کی محنت کا ثمر ہے، کسی نہی عن المنکر کی محنت کرنے والے کا ثمر ہے، جو ہمیں ماحول ملا ہے، ہمارے لیے ماحول فراہم ہو گیا، یعنی اس ماحول کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب آتے ہیں ہم سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ ہم آپ کی خدمت میں کیا کہہ رہے تھے کہ بطور کلی دین سمجھنے کے لیے اور بطور خاص کربلا سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب معتبر ترین سرچشمہ ہے۔ اگلی ان 2 آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی، اللہ ایک ایسی قوم کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی ہے اتنے انہوں نے خراب عقیدے اور نظریات بنا لیے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے آؤ تمہاری کتاب کے اندر بیان شدہ بات کے مطابق تمہارے بارے میں فیصلہ کریں، کہتے نہیں کرانا، اپنی کتاب کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ جب بندہ بگڑ جائے پھر یوں ہو جاتا ہے۔ آج کی زبان میں جب کہا جائے، مثلا ان کو کہا جاتا تھا تورات میں یہ لکھا ہے، کہتے تورات ہمارے بزرگوں کو زیادہ آتی تھی، تمہیں نہیں آتی، ان کے ہم بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ آج کہا جائے قرآن کریم میں دیکھو کیا لکھا ہے، کہتے ہیں قرآن کریم سمجھنا تمہارے جیسوں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کوکنگ کرنی پڑتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جن کو اوتوا الکتاب کتاب دی گئی تھی، کتاب نہیں دی گئی، نصیبا من الکتاب
انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. کیوں کہا کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ اس لیے کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تورات موجود تھی اس میں کافی سارے حصے میں تحریف کی جا چکی تھی. اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. انہی یہودی علماء کے بارے میں جو تورات میں تحریف کرتے تھے. کیا فرمایا؟ تو ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں ثم یقولون هو من عند اللہ. پھر جب اپنی سیاڑی پبلک کے سامنے آتے ہیں، اپنے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا ہے. اور مجمع کو پتہ سوری کوئی نہیں ہوتا کہ فرمایا یا نہیں فرمایا. اگر اچھا پیکیج دیا جا رہا ہو کہتے ہیں سبحان اللہ، پڑھا جو کوئی نہیں. تو اللہ نے ان کو خبردار کیا. اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی پہلے سپارے میں ہے، اس سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ جاہل ایسے ہیں کہ لا يعلمون الکتاب الا امانی، کہ انہیں کتاب کا کچھ علم نہیں ہے تو کیا ہے؟ آرزویں. سمجھتے ہیں تورات میں وہی لکھا ہے جو ہمیں سپیچ میں بتایا جاتا ہے. اور سپیچ میں کیا بتایا جاتا تھا؟ جنت صرف یہودیوں کی ہے اور کوئی نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری تفتیش کی ہے، پوسٹ مارٹم کیا ان کا ان آیات میں. فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ جو اس طرح کی آرزویں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے گمان ہیں، ان کی من گھڑت باتوں پہ کھڑے ہوئے گمان ہیں ان کے. اگلی آیت میں فرماتا ہے یہ گمان، یہ عقیدے کہاں سے پیدا ہوئے ان میں؟ اس کا سبب بتاتا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب کو اپنی ہاتھوں سے لکھ کے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر اپنی پبلک سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. پھر بتایا کہ یہ کیوں اتنی بڑی خیانت کرتے ہیں، اللہ سے، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں. اس سے بڑا جرم کوئی ہوگا؟ اللہ کے کلام میں ہیرا پھیری کرتے ہیں. سبب کیا ہے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس دنیا کے ٹکے جمع کر سکیں، تاکہ خرید سکیں معمولی اجرت اس خیانت کے بدلے میں. ثمنً قلیل. ثمن عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ پیمنٹ کو. جب کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو جو قیمت آپ ادا کرتے ہیں وہ ثمن کہلاتی ہے اس چیز کا. 3 نقطوں والی ثے اور میم اور نون. ثمنً قلیلا. قلیل اللہ نے کیوں کہا؟ حالانکہ ابھی تو بہت ریٹ ہائی ہو گئے. تو قلیل کیوں کہا؟ قلیل کہا آخرت کے بدلے میں. ویسے تو یہودی خوب لوٹتے تھے عالم اپنی قوم کو، لیکن اللہ نے قلیل کیوں کہا؟ کہ اگر تم اپنے کام کو امانت داری سے کرتے تو جو میرے پاس تھا تمہارے لیے وہ بہت زیادہ تھا، اور یہ تو اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس خیانت کے بدلے میں، یہ جھوٹ اللہ پر گھڑنے کے بدلے میں لوگوں سے دنیا کا حقیر مال کھا سکے. تو پھر اللہ کہتا ہے کھا لو. لیکن یہ بات بھی سن لو، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. تو ایک بربادی تمہاری اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو لکھا ہے. اور پھر کہا ہے، اللہ نے کہا ہے وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَشْتَرُونَ. اور ایک بربادی وہ جو انہوں نے کمائی کی ہے اس کی وجہ سے. یہ دونوں جرموں پہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑے گا.
صلوات پڑھیں محمد والے پر. اب سنیں، اللہ کی کتاب سے دور عوام اور دنیا پرست عالم، ان کی کمبینیشن سے عقیدہ کون سا جنم لیتا ہے؟ اس کی مثال اگلی آیت میں دی ہے اللہ نے. یہ ابھی سورہ بقرہ کی طرف میں آ گیا ہوں، آل عمران کی طرف پھر واپس جاؤں گا. دو چیزوں کی کمبینیشن سے کیا جنم لیتا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب سے دور عوام، دو دنیا پرست عالم. ان دو کی جب آپ لیبارٹری میں ان دو کو ملائیں گے تو کون سا کیمیکل پیدا ہوگا؟ اگلی آیت میں اللہ نے بتایا. کون سا عقیدہ، کیسے عقائد پیدا ہوں گے؟ اللہ نے اگلی آیت میں بتایا. ذرا غور سے سنیے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جہنم کی آگ انہیں کچھ دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی، پھر یہ واپس جنت میں آ جائیں گے اگر دوزخ میں گئے بھی تو. شکر ہے مسلمانوں میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ یہودیوں میں تھا جس کو اللہ نے کنڈیم کیا. جس بات کو اللہ قرآن میں کنڈیم کرے وہ کسی قوم میں پیدا ہو جائے، خدا اس سے راضی نہیں ہے، چاہے سو کال دلیلیں گھڑ لیں اس کے لیے. قرآن مجید کی بہت بے قدری ہے، اس کی سزا بھگت رہے ہیں ہم. جس طرح اہل بیت کو مارنے کی سزا بھگت رہے ہیں، اس طرح قرآن کو کی بے قدری کی بھی سزا بھگت رہے ہیں. بندہ محسوس ہی نہ کرے تو اور بات ہے. کسی نے کہا تھا یار تیرے تو ذلیل کر دیے لوگوں میں. کہتا مجھے فیل ہی نہیں ہوتا. مجھے بےزتی تب ہوتی ہے جب محسوس ہو. اگر آپ بےزتی پروف ہو جاؤ تو پھر محسوس نہیں ہوتی. جو مرضی گالیاں دیتے رہو، کچھ کرتے رہو. جیسے بلٹ پروف ہوتا ہے ویسے بےزتی پروف بھی ہوتا ہے. اللہ کی تاکید لیکن ہم بلٹ پروف. رسول کی اہل بیت کی تاکید ہم بلٹ پروف. تو اللہ تعالیٰ اس بلٹ پروف اس قسم کے دین سے بچائے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. اور یہ کہتے ہیں ہرگز مس نہیں کر سکتی آگ ہمیں، الا سوائے ایامن معدودہ، گنے ہوئے کچھ دن. اللہ کا رسپانس، قل اے نبی اس سونے عقیدے والے سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ. تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب اللہ کبھی اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے عہد پورے کرتا ہے. تم نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ اگر تم جہنم میں گئے تو کچھ دنوں کے بعد آ جاؤ گے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. نہیں، بلکہ تم اللہ پہ وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. تم نے اپنے وہ ٹکے کھانے والوں سے سنی ہے باتیں. تم نے اپنے دنیا پرست عالم و خطیبوں سے یہ لالی پاپ لے کے اس کو تم کھا رہے ہو. اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہاں پہ رک کے میں آپ کو اشارہ کر دوں، مجھے نہیں پتا پچھلی مجالس میں نے کیا یا نہیں، کسی ایک جگہ پر کیا، بندہ مکس کر جاتا ہے. نہج البلاغہ میں میرے مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اسی قرآن کی باتوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں جان لو اللہ نے جو کچھ اس قرآن کے ذریعے انسانوں تک پہنچانا تھا، جب اس کے نبی نے وہ سارا کا سارا پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی قرآن پہنچا کے، تو اللہ نے اپنے رسول کو واپس بلا لی.
پھر مولا فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے اپنی کتاب کی روشن آیات میں تمہیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ کن کاموں پر وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں پر وہ ناراض ہوتا ہے. باب مدینۃ العلم پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے کہ ٹیڑے میڑے مت ہونا. اللہ نے اپنی کتاب کی روشن آیات میں تمہیں بتا دیا. یہ میں اس کا لب لباب بیان کر رہا ہوں کہ وہ کن باتوں پر راضی ہوتا ہے اور کن باتوں پر کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. اور جان لو اب جب تک یہ دنیا، یہ کائنات باقی ہے، نہ اس کی رضا بدلے گی نہ اس کی ناراضگی بدلے گی، وہی رہے گی جو اس نے اپنے قرآن میں بیان کر دی. آسان کر دیا نا کام. پھر مولا فرماتے اور اس کو مزید کھولتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ پوائنٹ اب ان آیات پر اور غور کرنے میں اور میسج سمجھنے میں مدد دے گا. فرماتے ہیں اور جان لو وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ کہ اللہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگا کسی ایسی چیز پر جس چیز پر تم سے پہلے کسی قوم سے ناراض ہوا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یعنی مولا کہہ رہے ہیں واہ واہ کرنے سے پہلے قرآن پڑھو. پھر اگر تقریر میں وہی بات ہو رہی ہو جس بات پر اللہ نے کنڈیم کیا ہے کسی کو، اور اپنے رسول سے کہا ہے رسول ان سے پوچھئے اللہ سے تم نے عہد لیا ہے کہ اب اللہ اپنے عہد کا پابند ہو گیا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ پہ وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں. تمہیں لگا دیا ہے لگانے والوں نے بلکہ چپکا دیا ہے چپکانے والوں نے، کیونکہ تم نے ہماری نصیحت نہیں سنی. تمہیں لگا کہ اللہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ اس کی کتاب پڑھی جائے. اللہ کو اپنا دین بتانا نہیں آتا تھا، کیونکہ ہمارا عمل گواہ ہے. ہم نے جب کسی منزل پہ پہنچنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں اس سبجیکٹ کی بہترین کتاب کہاں ملے گی. ایسا ہی ہے نا. آپ کسی جگہ پہ جائیں، آپ کسی مثلا آپ فزکس پڑھ رہے ہو، آپ فزکس کے کسی پروفیسر کے پاس جائیں جو بیسٹ پروفیسر ہو اس شہر کا، آپ کے شہر کا. آپ اس سے پوچھیں جی میں فلان کلاس میں ہوں، مجھے بتائیے کہ اس سبجیکٹ کے لیے، اس سلیبس کے لیے، اس امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے بیسٹ بک کون سی اویلیبل ہے مارکیٹ میں؟ تو وہ آپ کو کہے یہ بک ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ اس بک کو جائیں، خریدیں، اسے چوم کے سائڈ پہ رکھیں، کوئی اور کتاب پڑھیں، اور پھر اینڈ پر پروفیسر سے کہے سر نمبر نہیں آیا، آپ نے تو کہا تھا وہ بیسٹ کتاب ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ آپ نے کتاب لی؟ جی سر میں اسی وقت گیا تھا، میں نے تو جو بہترین، سب سے بہترین اس کو میں نے پیک کیا تھا، بیسٹ کپڑا جو اویلیبل تھا مارکیٹ میں. پڑھا؟ سر وہ پڑھ تو نہیں سکا لیکن اس کے ہر صفحے پر میرے بوسوں کے نشان ہیں. کوئی صفحہ نہیں ہوگا جس کو میں نے چوما نہ ہو. پروفیسر کہے گا تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ اللہ بھی قیامت کے دن یہی کہے گا، کیونکہ اللہ کا رسول شکایت کرے گا کہ یہ جو میری امت آئی کھڑی ہے انہوں نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی.
اور قرآن جو کہتا ہے نا قیامت کے دن ہوگا، تو پھر میں نے اور آپ نے یہ شکایت ہوتے دیکھنی ہے. یہ شکایت نہیں ٹل سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جو اس نے کہا ہے ہوگا تو پھر وہ ہوگا. ہم جو کر سکتے ہیں ایسا رابطہ بنا لیں اس کتاب کے ساتھ کہ پھر فرشتے کہیں کہ یہ اس شکایت کی زد میں نہیں آتا، اس کا قرآن مجید کے ساتھ بہت اچھا رشتہ تھا. چومنے کا نہیں، جس لیے قرآن نازل ہوا تھا اس لحاظ سے اچھا رشتہ تھا. نہیں ہوگا تو پھر یہ یہودیوں والی بیماریاں پھیلیں گی. قرآن کریم کی ویکسینیشن نہیں ہوگی تو گمراہیوں اور فتنوں سے امیون نہیں ہو سکتے ہم، جب تک قرآن مجید کی ویکسینیشن ہمارے دماغوں میں، ہماری سوچوں میں نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا ان سے کہو اتخذتم قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا. ان سے کہیے کہ تم نے کوئی اللہ سے عہد لیا کہ اب ہرگز اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. یہ بات ہے نہیں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم تو اللہ پہ وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں. تم سنی سنائی پہ چلنے والے ہو، اللہ کی کتاب سے دور ہو. پڑھو کیا لکھا ہے تورات میں. آپ سوچیں ان کے علماء جو تھے دنیا پرست، وہ کیسے کامیاب ہوئے تورات میں تحریف کرنے پر؟ کیونکہ پبلک کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا کتاب سے. اگر تعلق ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا. ہم نے پچھلے مہینے جو پڑھا تھا وہ تو یہ تھا، ابھی جو تقریر میں کر رہی ہے کیسے چینج ہوگی کتاب. تو موسیٰ نہیں ہے کہ تیرے اوپر اترے. لیکن پبلک جو ہے وہ لگتا ہے وہ بھی چومنے پہ لگے ہوئے تھے، تورات کو پڑھتے نہیں تھے. تو میرے مولا نے کیا فرمایا؟ جان لو کہ اللہ کسی ایسی چیز پر ہرگز تم سے خوش نہیں ہوگا جس چیز پر تم سے پہلوں پر ناراض ہوا ہے. تو اگر یہ کہنے پر کہ کچھ دن سے زیادہ کچھ عرصہ ہم جہنم میں رہیں گے پھر ہم واپس آ جائیں گے، اللہ اتنی سختی سے جواب دے رہا ہے اے رسول ان سے پوچھئے تم نے عہد لیا اللہ سے یا وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، من گھڑت بات کر رہے ہو. اب اللہ اس بات پہ ناراض ہو رہا ہے. میرے مولا فرما رہے اس طرح کی بات پر کبھی اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. ہائے مر گئے. یہ تو اللہ اس بات پہ نہیں راضی ہو رہا کہ تم تو ان کا کیا حال ہے جنہوں نے ٹکٹیں کنفرم کرا کے گئے بیٹھے ہیں جنت میں. جن کے نام پر جنت کی ٹکٹیں دی جا رہی ہیں وہ قرآن ان کے کلام کو نقل کر کے فرما رہا ہے کہ جگہ مانوس ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اگر تکرار ہو تو معذرت، جگہ مانوس ہے لیکن تاکہ یہ بات یاد رہ جائے. اور جب بھی یہ آیات آپ تقریر میں سنیں اور اس کی آخری والی آیت نہ پڑھی جائے جس میں کلام مکمل ہوتا ہے ان ہستیوں کا، تو پھر قبلہ صاحب تقریر کرنے والے سے کہیں کہ آغا جان جہاں پر آپ رکے ہیں وہاں پہ ان ہستیوں کا کلام تو نہیں ہے، اگلی آیت میں انہی کا کلام جاری ہے جو اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا ہے، آپ یہاں پہ کیوں رکے ہیں، اگلی آیت بیان کیوں نہیں کی؟ پتہ کون سی جگہ ہے؟ سورۃ الدہر، جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں. کون سی آیات ہے وہ؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جانتے ہیں نا، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے جی، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. اگلی آیت کیا ہے؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سنی ہوئی آپ نے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ ان کا کلام، اللہ نے ان ہستیوں کے کلام کو، کون ہیں ہستیاں؟ روایات کے مطابق میرے مولا علی ہیں، جناب سیدہ ہیں، امام حسن و امام حسین ہیں، علیہم افضل التحیت والسلام، ان کی شان میں اتری ہیں نا. تو یہ ہستیاں کیا فرما رہی ہیں
کہ ہم تمہیں مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ، پیورلی اللہ کے لیے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ انا نخاف، اس لیے کہ یقیناً ہم ڈرتے ہیں، نخاف خوف سے، انا نخاف یقیناً ہم ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ ہستیاں جو یتیم اور مسکین اور اسیر کو کھلا رہی ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما، اپنے رب کی طرف سے آنے والے ایک دن سے ہم ڈرتے ہیں، عبوسا قمطریرا، جو بڑا ہولناک بڑا سخت ہوگا، اس دن سے ہم یقیناً ڈرتے ہیں۔ یہ والی آیت نہیں پڑھی جاتی، ورنہ پبلک کہیں گے جن کے ناموں پہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ تمہیں تو ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم ڈرتے ہیں، تم کیوں کہہ رہے ہو جھوٹ؟ پھر لہذا ہمارا پاس فیشن ہے، میٹھا میٹھا رکھ لو، کڑوا کڑوا پھینک دو۔ جو مزاج یار میں آئے وہ یار کو دو، جو مزاج یار میں نہ آئے نہ دو، ورنہ یار پیسے نہیں دے گا، مزہ نہیں آئے گا یار کو۔ یہ ہے اللہ کی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس کے بارے میں ائمہ نے فرمایا اس کے خلاف کچھ مت قبول کرنا ہمارے بارے میں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مولا علی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بتا دیا ہے وہ کن چیزوں پہ ناراض ہوتا ہے، اب قیامت تک نہیں بدلے گی اس کی رضا اور اس کی ناراضگی، اور جان لو کہ وہ کسی ایسی بات پر تم سے راضی نہیں ہوگا ہرگز جس بات پر وہ تم سے پچھلوں سے ناراض ہو چکا۔ آسان کر دیا کام، 2+2 4 ایسے بتا دیا کہ جاؤ سب سے پہلے اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگیاں جا کے قرآن میں دیکھو، پھر اس کے برخلاف کسی چیز کو مت قبول کرو۔ اسی لیے ہمارے مخلص حضرت ابلیس کے لیے ضروری ہو گیا کہ جو بھی چال چلو کسی طرح انہیں قرآن کی باتوں سے دور کرو، ورنہ آپ کی گمراہی کی شاہی دال تڑکے والی نہیں گلنے والی، یہ نہیں کھائیں گے۔ گمراہی کا مٹن نہیں کھائیں گے، گمراہی کی بریانی نہیں کھائیں گے، چونکہ گمراہی کی چیزیں عام طور پہ لذیذ بنا کے دی جاتی، تو یہ نہیں کھائیں گے جب تک اصل کھانوں کی ریسیپی اللہ کی کتاب میں انہوں نے یہ دیکھتے رہے، یہ تیرے پکائے ہوئے نہیں کھائیں گے جو مرضی مسالے ڈال لے۔ لہذا پہلے وہ کتاب غائب کر جس میں اللہ نے ان کو صحیح غذا کی ریسیپی بتائی ہوئی ہے، پہلے اس کتاب سے دور کر، ان کو چلاکی لگا کہ کتاب رکھو پاس، ہر صفحے کو چومو، لیکن صرف وہ نہ کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ میں تم سے راضی، اور ہماری اکثریت نے اسی کی آرزو پوری کی ہے، نہ اللہ کا حکم نہ اپنے رسول اور اہل بیت کی آرزو۔ ابلیس کی آرزو ہے کہ قرآن کو نہ سمجھا جائے، اہل بیت کی محمد و آل محمد علیہم السلام کی آرزو ہے، جن پر ان کے 20 فرامین گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی آرزو ہے کہ سب سے پہلے دین میں اللہ کی کتاب کو اہمیت دی جائے۔ اب آ جائیں واپس سورہ آل عمران کی طرف، وقت ہمارا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 23 کیا فرمایا؟ الم تر،
کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، ایک حصہ تو انہوں نے، ان کے فنکاروں نے چینج ہی کر دیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں دعوت دی جاتی ہے آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، ان کی اپنی کتاب کی طرف، آؤ اس کی طرف، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ یہ کتاب ان کے بارے میں فیصلہ کرے، ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ان سے کہا جاتا ہے ہماری بات نہ سنو، آؤ اپنی کتاب کی طرف آ جاؤ تاکہ وہ کتاب تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے، یہ دعوت دی جاتی ہے ان کو۔ ایسے ڈھیٹ ہیں، ثم یتولی فریق منہم، تو اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، اپنی کتاب کی طرف نہیں آتے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ موڑتے ہیں، بدکتے ہیں اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کروانے سے۔ یہ تصویر ہے یہود کی، گمراہ یہود کی، جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، بہت توجہ سے سنیں۔ اگلی آیت میں، آل عمران کی آیت نمبر 24 میں، اس ڈھٹائی اور اس جسارت اور اس گستاخی کہ کہا جائے آؤ تورات کے مطابق تمہارا فیصلہ کریں، وہ کہ ہمیں نہیں آنا، یہ گستاخی، اتنی جرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ کس نے ان کو اتنا اللہ کے عذاب سے سیکیورٹی دے دی ہے کہ یہ تورات جس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اس کے مطابق بھی نہیں فیصلہ کروانا چاہتے؟ اس کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ آیت نمبر 24 میں فرمایا ذالک بأنہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہے، یہ حرکت ان کی اس وجہ سے ہے کہ یہ بات کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ سمجھ آ گیا ترجمہ؟ جو پہلے ایک لفظ کا فرق ہے، سورۃ البقرہ میں ہے ایاما معدودہ اور آل عمران میں ہے ایاما معدودات، فرق نہیں ہے، معدودہ بھی جمع ہے اور معدودات بھی جمع ہے، دو شکلیں اس جمع کی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ اتنی جرت ان میں یہ پیدا ہوگی کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں بھی اکڑ جائیں، اپنی کتاب کے بارے میں اکڑ جائیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اتنے گندے ہوں کہ دوزخ میں چلے بھی جائیں پھر بھی کچھ عرصے بعد واپس جنت میں آ جائیں گے، لہذا کوئی نہیں، دبا کے رکھو کام، آنا تو جنت میں ہی ہے ہم نے۔ یہاں پر ایک قبلہ صاحب فرما رہے تھے وہ دو پارٹیوں کا جھگڑا ہو گیا، تو ایک پارٹی کے قبلہ صاحب بھی تھے، دوسری پارٹی کے لوگ، تو انہوں نے کہا یار لڑو نہیں، آپس میں صلح کرو۔ تو اب مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارا تھوڑا بہت اختلاف ہے لیکن جانا تو ہم سب نے جنت میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو قرآن کہہ رہا ہے اے رسول ان سے کہو اگر میں نافرمانی کروں میں بھی عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پہ چھکے چوکے لگ رہے ہیں گناہوں کے، بے ایمانیوں کے، سیٹسفائیڈ ہے، جانا تو جنت میں ہم نے۔ اس طرح خلاف قرآن باتیں کر کے عالم بیڑا غرق کرتے ہیں قوم کا۔ تھوڑا پڑوس میں جائیں دوسرے فرقے میں، آپ دیکھیں گے ادھر بھی یہی حال ہے، پھر اور پڑوس کے فرقے میں جائیں ادھر بھی یہی کھچڑی ہے، جبکہ اللہ نے کہا ہے تمہیں حق نہیں ہے یہ بات کرنے کا، اور سارے کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ،
یہ اتنی جرأت ان میں کہ اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے، یہ ماننے سے انکار کر دیں، نہ فیصلہ کرائیں، اتنی جرأت کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ ان کو مطمئن کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصے بعد واپس سمجھے اللہ کی اس بات کو کہ جس کو یہ کہہ دیا جائے اس کو اطمینان کہ تو اگر دوزخ میں گیا بھی اول تو جائے گا نہیں، اگر تو چلا بھی گیا تو کچھ عرصے تفتیش کرا کے واپس آ جائے گا جنت میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو کل کہو گے قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہ نہیں مانے گا کیونکہ اس کی تو جنت پکی ہے۔ اس سے کہو گے نماز پڑھ، وہ کہے گا میرے سے تو جناب سیدہ نے وعدہ کیا کہ میں ماتمی کو جنت میں حتمن لے کے جاؤں گی ورنہ خود بھی نہیں جاؤں گی، میں نماز کیوں پڑھوں؟ یہ خوبصورت بیانات دے کے یہ طبقہ پیدا کیا ہے ممبر پہ بعض بیٹھنے والوں نے۔ ایک حدیث اٹھائی جو پبلک کو پسند آئے گی اور 20 حدیثیں جو اسی موضوع پر کچھ اور بتا رہی ہیں ان کو چھوڑ دیا، آیات قرآن ان کو چھوڑ دیا۔ اگر جہالت ہے تو جہالت کی بدترین مثال، اور اگر خیانت ہے تو خیانت کی بدترین مثال ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، یہ جرأت ان میں اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے کچھ دن، گنتی کے کچھ دن۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ توجہ فرمائیں، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَغَرَّهُمْ، اور ان کو دھوکہ دے دیا۔ توجہ سے ترجمہ سنیں، وَغَرَّهُمْ، اور دھوکہ دے دیا ان کو، دھوکے میں ڈال دیا ان کو۔ کس چیز میں دھوکہ دیا؟ فی دینہم، ان کے دین میں دھوکہ دے دیا۔ کس چیز نے دھوکہ دیا؟ ما کانوا یفترون، جو باتیں یہ گھڑا کرتے تھے، گھڑتے 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 ان کو لگا یہی صحیح ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انسان کی نفسیات ہے کہ جب بات بار بار ریپیٹ کی جائے تو اس کو لگتا ہے صحیح ہوگی، سارے کہہ رہے ہیں پھر یہی صحیح ہوگی، جبکہ اللہ کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل استعمال نہیں کرتے۔ جو ایک چل رہا ہے سارے پیچھے چل پڑتے، چال ذرا اٹریکٹیو ہونی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جا رہا کہاں ہے بے شک نہ پتا ہو۔ وغرہم، اور ان کو دھوکہ دے دیا، فی دینہم، ان کے دین میں، دین تو کچھ اور تھا، وہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا، ان کو دھوکہ دے دیا ان کے دین کے بارے میں۔ کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، جو یہ باتیں گھڑا کرتے تھے۔ اصلی باتیں انہوں نے پھینک دی، گھڑی ہوئی باتیں اتنی اٹریکٹیو تھی، وہ پیکج اتنے زبردست تھے کہ انہوں نے کہا یہی ٹھیک ہے۔ کیوں رغبت نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے سے؟ کیوں رغبت نہیں ہے نہج البلاغہ پڑھنے سے؟ جو پڑھتا ہے اسے پتہ ہے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یار یہ تو بڑا کام خراب ہے، لہذا بہتر ہے یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں نا، ٹھیک ہی بتا رہے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم میں نے یہ مثال آپ کو دی ہے یا نہیں، یہ دے کے آپ کی آج کے لیے اپنی گفتگو کو روکتا ہوں یہیں پر، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل آگے بڑھاؤں گا۔ مثال دے رہا ہوں جو میرے ساتھ خود پیش آئی، کیونکہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دی ہے، بات ایسی تھی تو شاید لاسٹ ٹائم میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں تو میں نے مثال، یہ نہج البلاغہ کے بارے میں، کہ میں جب کم میں پڑھ رہا تھا تو چھٹیوں میں ایک دفعہ بیچ میں پاکستان آیا گرمیوں کی چھٹیوں میں، تو ظاہر ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا تھا، تو میں ایک ایک کر کے اپنے رشتہ داروں سے عزیزوں سے ملنے کے لیے تو جا رہا تھا۔ تو ایک وہ دیہاتوں میں ڈیرے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، فیصلے بھی ہوتے ہیں، پنچایتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو ان کے ڈیرے پہ میں گیا تو جا کے میں نے سلام کیا، وعلیکم السلام، مولوی صاحب بن گئے ہو تم، ایسے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بس آپ سلام کے لیے حاضر ہوں، میں آیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ بیٹھو۔
کہتے ہیں ایک سوال میں نے پوچھنا ہے تم سے. وہ 60 سال سے اوپر کی عمر تھی, ابھی دنیا سے چلے گئے, تو اللہ رحم کرے ان پر. تو مجھے کہتے ہیں کہ اے میرا پتر, یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ مولا علی کی کتاب ہے. وہ کہیں ان کو 60 سال کی عمر کے بعد اتفاقاً انہوں نے نہج البلاغہ پڑھ رہے تھے, مطالعہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ کتاب مولا علی نے لکھی نہیں ہے, یہ مولا علی کا کلام ہے جو ایک عالم تھے, انہوں نے مختلف کتابوں سے مولا کے کلام کے کچھ حصے, کچھ خطبات کے حصے, کچھ خطوط کے حصے, کچھ مولا کے مختصر جملے فرامین, تو وہ جمع کر کے کتاب بنا دی اور اس کا نام رکھا ہے نہج البلاغہ. کہتے ہیں یار میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں وہ باتیں مولا علی کی ہیں. میں نے کہا جی باتیں مولا علی کی ہیں. کہتے ہیں میرا پتر اگر مولا علی کی یہ باتیں ہیں نا تو یہ ہمارے گاؤں میں سے تو ایک بھی نہیں بچے گا. اگر یہ باتیں مولا علی کی ہیں تو میرا پتر دوسروں کا تو مجھے پتہ نہیں, ہمارے گاؤں والوں کو جن کو میں جانتا ہوں ادھر تو ایک بھی نہیں بچتا. پھر اتنا فرق فیل ہوا اس بندے کو. پھر انہوں نے ہمارے معاشرے کی سوغات اتنی بڑی گالی نکالی جن سے دین سنا ہوا تھا. کہتے ہیں اگر یہ مولا علی ہے تو پھر یہ مجھے ہمیں کیا بتاتے ہیں. تو عقل مندی یہ ہے کہ اللہ کو سب سے پہلے اللہ کے کلام سے, رسول کو سب سے پہلے رسول کے اپنے کلام سے, اور علی مرتضیٰ کو علی مرتضیٰ کے کلام سے, اور اگر کربلا پہچاننی ہے تو سب سے پہلے حسین کے اپنے کلام سے. بعد میں حیدر نقوی صاحب کو بلا کے سن لیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو ان دو آیات یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور 24 آپ نے دیکھا ہمارے موضوع سے کیسی مربوط ہے. کتاب خدا سے آ کر رجوع کرو. یہ کتاب خدا سے کیوں رجوع نہیں کرتے؟ انہوں نے ایسی گھڑی ہیں باتیں اپنے دین میں, ان کو دھوکہ ہو گیا. پچھلوں نے گھڑی تھی, بعد والوں کے عقیدے بن گئے ہیں پکے. اور نہ پچھلے نہ بعد والے اللہ کی کتاب کی طرف دونوں نہیں جاتے, لہذا پکے ہو گئے اس بات. پھر جب کوئی کہتا ہے بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے, کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت کے 70 میننگ ہوتے ہیں. ایسے گھماتے ہیں. اور وہ جو حدیث ہے کہ قرآن کے ایک حدیث کے مطابق 7 بطون باطن ہیں اور ایک مثلا 70 باطن ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گہرائیاں ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن اس کا باطن عمیق ہے, تم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ اس کی تہ یعنی اللہ کے علم کی تہ, تم کہاں پہنچ سکتے ہو. لیکن تم جتنا اس سے آشنا ہوگے, جتنا تمہیں اس کے پانی میں تیرنا آئے گا, اتنے موتی تمہیں زیادہ ملیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ مراد تھی. نہ یہ کہ ایک معنی قرآن کا کہہ رہا ہوگا مشرق میں چلو تو دوسرا معنی کہہ رہا ہوگا مغرب میں چلو, تو تیسرا کہہ رہا ہوگا نہیں 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 شمال میں جاؤ, اور چوتھا کہہ رہا ہوگا جنوب میں جاؤ, پانچواں کہہ رہا ہوگا اوپر جاؤ, اور چھٹا کہہ رہا ہوگا نیچے جاؤ, اور ساتواں کہہ رہا ہوگا یہی کھڑے رہو. فنکاریاں کی ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی مرضی کے مفہوم, تاکہ قرآن کی آیات جو سیدھی سیدھی بات کر رہی ہیں اس پر بھی لوگوں کو شک پڑ جائے. تبھی تو قرآن نہیں ہے معاشرے میں, ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے. جیسے میں عرض کرتا ہوں, کوئی دادا جی کمرے میں بیٹھے ہوں تو اتنے اگنورڈ ہو, دعائیں لی جا رہی ہوں, بات کوئی نہ سنتا ہو, پاس بیٹھتا کوئی نہ ہو, نصیحت نہ سنتا ہو, تو کوئی آئے دادے کا پرانا دوست اور آ کے کہے کہ ماشاء اللہ کپڑے شپڑے آپ کے بڑے فٹ ہیں, کور شور بڑا اچھا ویلوٹ کا چڑھایا ہوا ہے آپ پر, ٹھیک ہے نا, بڑا صاف ستھرا لگتا ہے, بڑا خیال رکھتے ہیں. تو وہ آگے سے کہے کہ مت پوچھو, میں ہوں تو صحیح لیکن گویا ان کے لیے ہوں ہی کوئی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید بھی یوں ہی.
تو آج کے لیے میری عرائض تمام. اللہ تبارک و تعالی اپنے ائمہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی اور حدیث ثقلین کی پیروی کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں قرآن کریم سے اور اہل بیت اطہار سے تمسک کی، یعنی مضبوطی سے ان دونوں کو دامن تھامنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب امت نبی کی اس بات کو بھول جاتی ہے پھر جس سے تمسک کرنا تھا اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے. جس سے تمسک کرنا تھا اس کے پھر ٹکڑے کرنے سے بھی نہیں رکتے. ابھی مجلس کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے عزیز یوم علی اصغر کا ذکر کر رہے تھے. حسین کی فوج کا وہ سپاہی جس کی عمر سالوں میں نہیں مہینوں میں بتائی جاتی ہے. جب حسین کی صدا پر لبیک کہنے والے سارے کربلا کی ریت پر سو گئے تو اکیلا تنہا زہرا کا لال، رسول کا نواسا، جنت کا سردار، جس کو چکیاں پیس کر خاتون جنت نے پالا تھا، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، وہ حسین جب امت کی جہالت اور خیانت اور غفلت کا شکار ہو کے تنہا رہ گیا کربلا میں، تو ایک بلند مقام پہ گئے حسین، ایک نگاہ دائیں طرف دوڑائی، ایک نگاہ بائیں طرف، اور پکارا این این مسلم ابن عقیل، این این حبیب ابن مظاہر، این این ہانی ابن عروہ. اے میرے شجاعو، اے میرے شاہ سوارو، یہ کیا ہو گیا کہ حسین پکارتا ہے اور تم جواب نہیں دیتے. اس کے بعد حسین نے ایک استغاثہ بلند کیا، بلند آواز سے فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. جیسے حر سے ایک جملہ بولا تھا نا جس کے نتیجے میں حر کی توجہ جناب سیدہ کی طرف گئی تھی، اسی طرح فرمایا ہے کوئی اپنے نبی کی بیٹیوں کا دفاع کرنے والا، حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا ہے کوئی؟ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، میں اس کا یوں ترجمہ مفہوم بیان کرتا ہوں، ابھی بھی ہے کوئی جہنم سے بچ کر جنت میں آنے والا؟ کوئی نہ آیا. ابھی حسین یہ استغاثہ بلند فرما رہے تھے کہ خیموں کی طرف سے بیبیوں کے گریے کی آواز آئی. حسین ٹیلے سے نیچے اترے، خیموں کی طرف آئے، بی بی زینب سے سوال کیا کہ گریے کی آوازیں کیوں بلند ہوئیں؟ بی بی نے جواب دیا جب آپ کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی تو اس شش ماہے نے خود کو اپنے جھولے سے نیچے گرا دیا ہے. حسین نے فرمایا میرے بچے کو میرے پاس لاؤ. علی اصغر کو لایا گیا، حسین نے آغوش میں لیا. اب جو چہرے کو دیکھا تو ایک کملائے ہوئے پھول کی طرح خشک لبوں کے ساتھ زبان اپنے لبوں پر پھیرتے ہوئے علی اصغر، حسین نے شاید نہ دیکھ سکے ایسی حالت میں اپنی چادر سے چہرے کو ڈھانپا اور دونوں ہاتھوں پر علی اصغر کو لے کر لشکر اشقیاء کے سامنے آ گئے. اس کیفیت میں آئے حسین کہ اشقیاء یہ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کر آیا ہے، قرآن کا واسطہ دے کر ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، امان مانگنا چاہتا ہے. لیکن جب حسین آ گئے سامنے، دونوں ہاتھوں پہ علی اصغر کو اٹھایا اور فرماتے ہیں اِلَّمْ یا قوم، اے قوم اشقیاء، اِلَّمْ ترحمونی، اگر تم مجھ حسین پر رحم نہیں کر رہے، فرحموا هذا الطفل الصغیر، اس چھوٹے سے بچے پر تو رحم کھاؤ. الا ترون کیف یتلظی عطشانا، دیکھتے نہیں کیسے پیاس کی شدت سے کبھی منہ کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے، کبھی زبان ہونٹوں پر پھیرتا
کہتا ہے اگر مجھ پر رحم نہیں آیا تمہیں، اس معصوم بچے پر تو رحم کھاؤ۔ عزادارو، اس جملے میں ایسی تاثیر تھی، اشقیاء کے لشکر میں ایک کھلبلی سی مچنے لگی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا بچے کو پانی پلاؤ۔ ابن سعد نے یہ باتیں سنی، پریشان ہوا کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ لعین پکار کر کہتا ہے، ایک شقی کو پکارتا ہے، کہتا ہے این حرملہ، حرملہ کہاں ہے، جلدی آگے آ۔ وہ لعین صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا۔ ابن سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو چپ کرا، حسین کو خاموش کرا۔ بھلا کیسے؟ اس لعین نے ایک 3 بھال کا تیر اپنی کمان میں چڑھایا، ایک معصوم بچے کے لیے وہ تیر جس سے بڑے بڑے جانور شکار کیے جاتے ہیں۔ اس نے تیر چلایا، علی اصغر نے اپنی گردن آگے بڑھا دی، تیر گردن میں لگا۔ مقاتل نے لکھا فانقلب الطفل علی یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا، شاید اس لیے کہ بڑے ہی زخم دیکھے ہیں آج میرے بابا نے، میری گردن کو چھدا ہوا نہ دیکھے۔ حسین جب بچے کو تیر لگ گیا، علی اصغر کو لے کر چلے خیموں کی طرف۔ رباب آؤ اپنے اصغر کی زیارت کر لو۔ چادر میں ڈھانپا ہوا ہے، سکینہ دیکھتی ہے، سوال کرتی ہے بابا میرے بھائی کو پانی پلا لائے۔ حسین چادر ہٹاتے ہیں، آ دیکھ لے علی اصغر کو کیا تحفہ ملا ہے۔ اب علی اصغر کو لے کر ذوالفقار ہاتھ میں لے کر خیموں کی پشت پر گئے کہ باقی بدنوں کی تو بے حرمتی ہوگی، یہ ننھا بدن بے حرمتی سے بچ جائے۔ ایک ننھی سی قبر کھودی، قبر کھود کر علی اصغر کو اس قبر کے حوالے کیا، مٹی کو برابر کیا، مطمئن ہو گئے کہ علی اصغر کا بدن بے حرمتی سے بچ گیا۔ لیکن 11ویں کا سورج طلوع ہوا، رباب بی بی دیکھ رہی تھی، لعینوں نے زمین میں نیزے مارنے شروع کیے۔ ایک لعین نے ایسا نیزہ مارا کہ جب باہر نکلا، بی بی رباب چیخ کر کہتی ہے آئے میرا علی اصغر، تجھ جیسے کو نیزوں پر تو نہیں چڑھایا جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بانیان شرکاء کی توفیقات خیر میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بیماروں کو بالخصوص التماس دعا کی گئی ہے، انصر عباس زیدی کہ جو بیمار ہیں، سب دعا فرمائیں۔ پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے تمام بیماروں کو بالخصوص ان عزیز کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما، معرفت قرآن، معرفت محمد و آل محمد عطا فرما، اور اس معرفت کے سائے میں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔